पर अहमद रजा के तो नाबालिगों का इल्म भी तुझसे ज्यादा है। इस करुमद है अहले दुवल रजा, और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं तो गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है नाने। आमदाम बरसरे मतलब रसूल पाक की मोहब्बत ये इंसान को सजाती है, संवारती है, तकब्बुर दूर करती है, आजिज़ी पैदा करती है, ये रूह का वुजू कराती है। जब हुजूर की मोहब्बत में लोग रोते हैं तो फिर इंसान का दिल साफ हो जाता है। नबी पाक की मोहब्बत इंसान को आदाब का पाबंद करती है, वो नाद के साथ वाबस्ता हो जाता है, मस्जिद की सफाई करना उसके लिए आसान हो जाता है। हुजूर से मोहब्बत होती है तो बहाने नहीं करता बंदा कि अब मैं रमज़ान से नमाज शुरू करूंगा, हज करके आऊंगा तो नेक बनूंगा, दाढ़ी रखूंगा तो लोग क्या, फिर ये बहाने ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए कि मोहब्बत अमल करना आसान कर देती, मोहब्बत आसानी पैदा करती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था कि आप सबसे ज़्यादा राज़ी कब हुए। हदीस बुखारी मुस्लिम में भी है, पर कंजुल माल से अर्ज़ कर रहा हूँ, वहाँ तफसील ज़्यादा है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं किसी ने पूछा राज़ी कब हुए। इंसान बड़ी दफ़ा राज़ी होता है ना, जब मुसलमान हुए थे तब भी बड़े राज़ी हुए होंगे, जब अल्लाह ने बेटा दिया था तब भी बड़े राज़ी हुए होंगे, और फिर अल्लाह ने उन्हें अमीरुल मोमिनीन बनाया। ये सारे वक्त होते हैं ना खुशी के। का राज़ी कब हुए? तो सिद्दीक़ अकबर बैठ गए, फरमाने लगा बताता हूँ। बताइए। फरमाने लगे उस दिन बड़ा ही राज़ी हुआ था जिस दिन मैं नबी पाक को मक्के से मदीने लेके जा रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़ा राज़ी हुआ। का किस तरह? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं जब हम मक्के से मदीने जा रहे थे तो गर्मी ज़्यादा थी, मैंने देखा कि हुजूर को पसीना आ रहा है और पसीने के कतरे मैंने चेहरे पर टपकते देखे। फरमाते मैं परेशान हो गया कि कोई ठंडा साया मिले तो मैं हुजूर को थोड़ा आराम कराऊं। फरमाते हैं दाएं बाएं देखा, कोई चीज़ नज़र ना आई। एक पहाड़ की ढलान थोड़ी झुकी हुई थी, मेरी नज़र पड़ी तो मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह अगर इजाज़त दें तो देख आऊं। हुजूर ने फरमाया देख लो। कहते मैं गया और अपनी पगड़ी खोल के मैंने उस जगह को साफ किया, फिर मैंने वहाँ अपनी चादर बिछाई, अर्ज़ की हुजूर थोड़ी देर आराम कर लें। और भाई यहाँ लोग कहते हैं तालीमात की बात करो, नमाज रोज़ा हज ज़कात की बात करो, और जब तक ज़ात से प्यार नहीं ना होता बंदा बात भी नहीं मानता। ये मोहब्बत मुस्तफ़ा होगी तो सारे काम आसान हो जाएंगे। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसान कर देगा जीना। आला हज़रत फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं देख के आया साया। आप फरमाते हैं फिर मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर आराम करें। कहते हैं हुजूर लेट गए तो मेरे दिल में ख्याल आया कि कोई ठंडी चीज़ मिले ना तो मुस्तफ़ा करीम को पेश करूं। कहते हैं दाएं बाएं देखा तो एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, उससे मैंने कहा कि दूध दे दोगे थोड़ा सा। वो कहने लगा कि अगर आप डेरे पे मांगते तो 3 दिनार, यहाँ 4 दिनार का। आप फरमाने लगे मैंने तो सोचा था तू बहुत बड़ी कीमत मांगेगा, सिर्फ 4 दिनार। कहते हैं उसी वक्त दिया। मैंने उसे कहा कि पानी कहाँ मिलेगा, जरा देखना। ये सहाबा रवायत कर रहे हैं, मुहद्दिसीन कबूल कर रहे हैं, जरा और तादील के बाद अपनी कुतब में ला रहे हैं। इसका मतलब है ये भी दीन की असल है, इसका मतलब है यही बुनियादी दीन है जो हमारे मुहद्दिसीन ने हम तक पहुंचाया। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने कहा कि पानी कहाँ मिलेगा। वो कहने लगा पानी बड़ी दूर है। मैंने कहा कितनी दूर है? कहने लगे वो पहाड़ के पीछे। मैंने कहा सफर ना बता, बस तो रास्ता बता। इसलिए कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, फिर खुलते हैं गुलामों पे इसरार शहनशाही। बता जाना कहाँ है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं उसने कहा पहाड़ी के पीछे कुआं है। आप फरमाते मैं दौड़ा गया, लकड़ी के प्याले में वहां से पहले मैंने हाथ धोए, फिर मैंने प्याला धोया, फिर पानी भरा, फिर मैं तेजी से वापस आया। आकर के मैंने उस चरवाहे से कहा यार इस तरह करो, पहले अपने हाथ धो लो, फिर बकरी के थन धो लो, फिर मुझे दूध धो दो। कहते मुझे कहने लगा बड़े साफ सुथरे लगते हो, बड़े नफीस हो। और मैंने कहा यार मेरी बात नहीं, जिनके लिए लेके जाने उन्हें अल्लाह ने बड़ा पाक साफ पैदा फरमाया, जिनके लिए लेके जाने उनकी बड़ी शान है। जनाब अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं उसने मुझे कहा तू खुद ही धो ले। फरमाते हैं मैंने पहले बकरी के थन धोए, फिर दूध धोया। शदीद गर्मी,
پھر وہ پیالہ لے کے میں کنویں پہ گیا، پھر وہاں سے پانی نکالا، پھر میں نے اس کو رکھ کے پیالے کو اس پانی میں ٹھنڈا کیا۔ جب دودھ ٹھنڈا ہو گیا تو میں اب آ رہا ہوں، آہستہ آہستہ اس لیے چل رہا ہوں کہ دودھ گر نہ جائے، اور پریشان اس بات میں ہوں کہ دیر ہو گئی تو دوبارہ گرم نہ ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں لا کے میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور کی آنکھ مبارک لگی ہوئی تھی۔ اب دل میں خیال آیا جگا میں سکتا نہیں، اور اگر حضور دیر سے اٹھے تو پھر گرم ہو جائے گا۔ کہتے ابھی میں کھڑا ہوا ہی تھا کہ میرے مصطفیٰ نے آنکھیں کھول دی، رسول کریم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جب میں نے وہ دودھ کا پیالہ مصطفیٰ کو پیش کیا، اس پردیس میں، اس سفر میں، جب دائیں بائیں کوئی اور نہیں تھا، جب وہ میں نے پیش کیا نا، حضور نے پہلے 3 گھونٹ پیے، فرمانے لگے ابو درداء جب وہ 3 گھونٹ پی کے میری طرف دیکھ کے حضور مسکرائے نا تو میں کھل کے رویا، میں کھل کے رویا۔ اور فرماتے ہیں جب نبی پاک نے وہ سارا دودھ پی لیا اور حضور نے فرمایا نا مجھے بڑا اچھا لگا ہے، تو فرماتے ہیں ابو درداء میں اس دن اتنا راضی ہوا، اتنا راضی ہوا کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا۔ ذات رسالت کے ساتھ صحابہ کا جو تعلق ہے، نبی پاک کی ذات کے ساتھ، یہ نا عقل مند آدمی بیچارہ ساری زندگی بحث ہی کرتا رہتا ہے، میں نے دیکھیں ساری زندگی۔ حضرت ملا رومی فرمایا کرتے تھے اللہ نے لوگوں کو عقل دی ہے استعمال کرنے کے لیے، پر لوگ ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے۔ عقل مندوں کا مرشد بھی کوئی نہیں ہوتا، کئی میری طرح کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا، وہ خود ہی بہت بڑے پیر ہوتے ہیں، کوئی نہیں جس سے رہنمائی لے، اس لیے کہ وہ نفس اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ کسی جگہ نہ پیار کرنے دیتا ہے نہ محبت کرنے دیتا ہے، 4 پیسے آ جائیں تو اس آدمی کا بھی کوئی رہنما نہیں ہوتا، اس لیے کہ اب وہ خود سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ بھائیو، رسول پاک کے غلاموں نے جب مصطفیٰ کریم کی باری آئی تو عقل نبی پاک کے قدموں پہ قربان کر دی، پھر انہوں نے دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں دیکھا، کبھی نہیں کوئی سوال کوئی جواب، کبھی ادھر ادھر نہیں گئے، سیدھا ذات رسالت کے ساتھ پیار۔ پڑھیے یہ روایت تو مشکات میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے، صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا، توجہ ہے میرے دوستوں۔ ہم ویسے ساری زندگی یہی سنتے رہے ہیں کہ الامر فوق الادب، حکم ادب پہ فوقیت رکھتا ہے، سنا یہی ہے، لیکن صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا، لکھنے والے تھے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی لکھ رہے تھے، حضور نے فرمایا لکھو، لکھا، حضرت علی نے پہلی عبارت لکھی تو لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ، جب لکھا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، تو ابو سفیان بول پڑے، کہنے لگے جی آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں، کیونکہ ہم معاذ اللہ ہم رسول اللہ تو مانتے نہیں، یہ مان جائیں تو جھگڑا ختم، محمد ابن، حضور محمد ابن عبداللہ بھی ہیں نا، اور محمد الرسول اللہ بھی ہیں۔ امام زرقانی کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا حضرت علی سے، علی اس طرح کرو رسول اللہ کاٹ کے نا تو ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت مولا علی شیر خدا خاموش ہو گئے۔ سنا ہم نے یہی ہے ساری زندگی کہ حکم فوقیت رکھتا ہے، لیکن حضرت علی خاموش ہو گئے۔ حضور نے دوسری دفعہ کہا علی رسول اللہ کاٹ کے نا تو محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت مولا علی شیر خدا خاموش ہیں۔ تیسری دفعہ جب حضور نے کہا تو امام زرقانی کہتے قلم نیچے رکھا حضرت علی نے، ہاتھ باندھے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یا رسول اللہ میں مجبور ہوں، مجھے رسول اللہ لکھنا تو آتا ہے پر کاٹنا نہیں آتا۔ حضور میں نا یہاں مجبور ہوں، حضور میں مجبور ہوں، لکھنا آتا ہے پر کاٹنا۔ بھئی سوال اٹھتا ہے نا کہ لکھنا آتا ہے تو کاٹنا کیوں نہیں آتا؟ لیکن 1500 صحابہ موجود تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ علی حضور حکم دے رہے ہیں لکھو، کیوں نہیں لکھ رہے؟ جہاں وہ مفتی ہوتا نا، وہ بی کام ایم ایس سی تو فٹافٹ درس دیتا، مولانا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، حضور نے کہا تو ویسے کریں۔ اور میرے بھائی جب محبت ہوتی ہے نا، ایک شعر ہے خواجہ غلام فرید صاحب کا، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو بڑی اچھی بات ہے، نہ آئے تو پھر بھی بڑی اچھی بات ہے، اگر سمجھ میں آئے تو کیا بات۔ خواجہ غلام فرید صاحب کہا کرتے تھے تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا،
कप कप मुकियां पेड़े कीते, उतों इश्क पलेथन लाया, तन दा सालन मन दी हांडी ते लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे हुजूर काटा, बोलिए काटा। पता नहीं या रसूलल्लाह लिखा होता है तो लोग कैसे काट लेते हैं, या रसूलल्लाह लिखा होता है काट देते हैं, कैसे काट देते हैं खुदा बेहतर जाने। मौला अली से तो नहीं काटा गया। हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे नहीं काटा जाता। मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, आप यकीन करो पाकिस्तान में 5 लाख के करीब है नफ्सियात के मरीज। अक्ल के घोड़े दौड़ा दौड़ा के लोग पागल हो गए। अल्लामा इकबाल जैसे लोग तड़पते थे आखिरी उम्र में, कहते थे खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका हूं, या रब मुझे साहिबे जुनू कर दे, अल्लाह मुझे मजनून कर दे नबी पाक के इश्क में। मैं नहीं मजीद फलसफा मंतक इधर नहीं जाना चाहता, मुझे दीवानगी दे रसूलुल्लाह की मोहब्बत की। मैं नहीं जान, ये जो लोग दीवाने थे ना ये बड़े अच्छे थे। अब तो बहस ही रह गई है, अमल खत्म हो गया है, अब बहस रह गई। जिसको 35 साल हो गए ना मिलाद मनाते, वो भी हर साल आके पूछ लेता है कि जायज तो है ना मनाना। मैं कहता हूं खुदा के बंदे 35 साल से तू मना रहा है, अब तो ये पूछा कर कि मैं कितना दुरूद पढ़ूं महफिल मिलाद पे। आप तो ये कहा कर कि वुजू किस तरह करना है मिलाद का लंगर पकाने के। अभी तक सवाल कर रहे हो, मोहब्बत करने वाले करके गुजर गए, तो अभी तक बहस कर रहा है। और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो सहाबा की समझ में नहीं आती थी, लेकिन चूंकि सामने रसूलुल्लाह की जात थी, और जब मोहब्बत होती है तो मोहब्बत बहस नहीं करती, मोहब्बत प्यार करती है। मोहब्बत हम है गुलाम नबी पाक के। ऐसे ही है ना जी, किसी से कहना दाढ़ी रख लो, बहस शुरू कर देता है, कहना मैं अजय नेक नहीं। मैं कहता हूं ये हुजूर को कहना चाहिए था ना कि जब पूरा नेक बने तब रखे, तूने क्यों बहस शुरू की? दाढ़ी हुजूर ने रखी है ना, लिहाजा हमने इंशाल्लाह तो कह दें, वादा नहीं ले रहा, हुजूर ने रखी है ना, हमें इससे गरज है कि अच्छी लगे या ना लगे। गुलाम का काम गुलामी करना कि बहस करना? हुजूर ने कहा सच बोलो, दुकान चले चाहे, हमने क्या करना है? बोले ये बहस है। हुजूर ने कहा बीबियां पर्दा करें, अब हमारे घर में वो बीबी रहेगी जो पर्दा करेगी, जो नहीं करेगी वो हमारे घर में रह सकती, क्योंकि हम नबी पाक के गुलाम हैं, हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं सल्लल्लाहु। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह बाजार गए तो गुलाम खरीद के लाए। आपने फरमाया तेरा नाम क्या है? तो वो कहने लगा हुजूर गुलामों का नाम नहीं होता, आप किसी को भी आवाज देंगे तो मैं समझूंगा मुझे ही बुला रहे हैं। तो आप फरमाने लगे तू खाएगा क्या? कहने लगा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते, जो टुकड़ा बच गया ना डाल देना, चुप करके खा जाऊंगा। तो फरमाया ये हुजरे हैं, को कमरा पसंद कर ले। कहने लगा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते, आप जहां इशारा करेंगे मैं सो जाऊंगा। इमाम साहब फरमाते मुझे वजद हो गया, मैं तो रोने लगा। मैंने कहा उठो यार सीने से लग, तू गुलाम बनने के काबिल तो नहीं, तू तो आका बनने के काबिल है। बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तबसरा किया इस मौजू पर। बाबा साहब कहते हैं कि एक लुकमा डालते हो कुत्ते को, कुत्ता हमारा गुलाम होता है ना, हम मालिक होते हैं उसके, एक लुकमा डालते हो और दूसरा लुकमा वो मांगे ना दूसरी रोटी तो जूते मारते हो। खुद रात को पंखे के नीचे सोते हो, वो बेचारा सारी रात पहरा देता है और सवेरे जाके किसी दरख्त के नीचे, रुख के नीचे सो जाता है। आप फरमाते हैं कि जिसका तू मालिक है तो अपना एहसान देख और उसकी नौकरी देख, और जो तेरा मालिक है उसका एहसान देख और अपनी ड्यूटी देख। खुद तू बहाने क्या कहते हैं बाबा साहब कहते हैं राती जागे ते शेख सदावें ते राती जाग दे कुत्ते, तैथों उत्ते मालिक दा दर मूल ना छड़ दे, भावें मारो 100 जुत्ते, तैथों उत्ते एक बुरकी दा कदर पछानन, भावें मालिक होवन सुते, तैथों उत्ते रुखा सुखा खा, दिने जा रुखां विच सुते, तैथों उत्ते उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते। उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए। वो तो आगे गुजर जाएंगे इस तरह, और तू अशरफुल मखलूकात है। थोड़ा ख्याल करें, एक सहाबी थे हजरत अबू जंदल,
رضی اللہ تعالی. ہماری محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحثوں میں رہ گئی. بحثوں میں اتنے کمزور ہیں ہم کہ آج تک بحث کر رہے ہیں، آج تک، کہ حضور پہ درود کون سا پڑھنا چاہیے. خدا کے بندے، جس کو محبت ہوتی ہے نا وہ بحث نہیں کرتا، وہ درود پڑھتا ہے. درود و سلام پڑھنے والے کم ہیں، مسئلہ پوچھنے والے زیادہ ہیں. آپ یقین کریں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے جوش کے ساتھ وہ تو چند ملتے ہیں علاقے میں، اور اس پر دلائل لینے والا سارا شہر ہے. خدا کا خوف کریں، عمل کریں. دین کو بحث کرنے نہیں آیا کہ ہر موضوع پر بحث کریں، فیس بک پہ اپنی رائے کا اظہار کریں. دین بحث کے لیے نہیں آیا، اسے موضوع بحث نہ بناؤ، یہ عمل کرنے کے لیے، اس پر عمل کریں. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور حدیبیہ تک تشریف لائے نبی کریم علیہ السلام. ادھر سے حضرت ابو جندل جو تھے یہ وہ دلیر صحابی تھے کہ ان کے والد نے انہیں زنجیروں سے باندھا ہوا تھا. ہاتھ میں بھی زنجیریں تھیں، پیروں میں بھی زنجیریں تھیں، اور ان کا باپ روز ڈنڈوں سے مارتا تھا. انہیں پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیبیہ تک آ گئے. حضرت ابو جندل کمرے میں قید تھے، باپ اور بھائی نے قید کیا ہوا تھا. انہوں نے نا اپنا سر مار مار کے نا کھڑکی کو تو کھڑکی توڑی. ڈاکٹر احمد عبد الرزاق نے اسیرۃ النبویہ میں لکھا ہے کھڑکی توڑ کے باہر آئے. دیگر کتابوں میں بھی ہے یہ روایت. باہر آئے نا جب، تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہم نے نا حدیبیہ کی شرائط لکھ لی تھی. ان شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ مکے سے جو شخص آئے گا حضور ساتھ نہیں لے جائیں گے، اور وہاں بھی جائے گا تو پناہ نہیں دیں گے، اور اگر مدینے کا کو وہاں چلا گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے. اس وقت تو یہ شرط بڑی کمزور لگتی تھی، پر سب سے زیادہ فائدہ اسی شرط نے اسلام کو عطا فرمایا. اس لیے کہ جو آدمی مکے سے آتا تھا اسے پتا تھا مدینے تو حضور کے پاس رہ نہیں سکتا، حضور نے وعدہ کر لیا. مکے واپس جا نہیں سکتے تھے، وہ کسی تیسرے شہر میں جا کے بیٹھتا تھا. تو صحابی جب تیسرے شہر میں بیٹھتے تھے تو سارے کا سارا شہر ہی مسلمان ہو جاتا تھا. اس شرط کی برکت سے کئی شہروں تک دین پھیل گیا. حضرت ابو جندل قید تھے، ان کے والد نے بھائی نے قید کیا ہوا تھا. یہ کھڑکی توڑ کر کے آئے. میرے دوستو، جب حدیبیہ میں پہنچے تو حضرت علی کہتے ہیں جس رستے سے یہ چل کے آئے تھے، چونکہ پیروں میں زنجیریں تھیں تو جہاں سے چل کے آ رہے تھے خون بہتا آ رہا تھا، خون بہتا آ رہا تھا. فرماتے ہیں آ کے حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو بڑے درد سے روئے، بڑے درد سے. یا رسول اللہ مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا، میرا باپ ڈنڈوں سے مارتا ہے. تو مجھے بتا، باپ کبھی ایسے چھوڑ کے چلا جائے اور مرشد چھوڑ کے چلا جائے تو کچھ چیز باقی رہتی ہے. لیکن عشق جب سچا ہوتا ہے تو میں شروع میں کہہ چکا، پھر محبوب پہ غصہ نہیں آتا، پھر کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو دل میں رہ جائے. میرے کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے درد سے روئے، یا رسول اللہ چھوڑ کے نہ جائیے گا، حضور یہ دیکھیں میرا باپ مجھے ڈنڈوں سے مارتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ چونکہ معاہدہ طے ہو گیا تھا، ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، ہمارا دل کر رہا تھا کہ حضور اجازت دیں تو ہم ان کافروں کے پرخچے بکھیر دیں، اتنا بھی کوئی ظلم کرتا ہے. لیکن کہتے ہیں حضور اٹھے، حضرت ابو جندل کا سر محبوب نے اپنے کندھے پہ رکھا. جناب ابو جندل بھی کھول کے روئے. ایک باری میریاں اکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا. کہتے ہیں کھل کے روئے حضرت ابو جندل کہ حضور مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا. جب وہ رو رہے تھے تو ابو سفیان اٹھے، کہا آپ نے وعدہ کر لیا، لے جا نہیں سکتے. ایک صحابی نے کہا بھی تو دستخط نہیں ہوئے. کہا نہیں، پھر ہم توڑتے ہیں معاہدہ. سننا بات، غور کرنا. عقل کہاں تک انسان کو پریشان کرتی ہے، اور محبت اسے کتنا سلیقہ سکھاتی ہے، کتنی اطاعت اور اتباع سکھاتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے نا حضرت ابو جندل کو تسلی دی، اور پھر حضور نے تھپکی دے کے نا کندھے پہ فرمایا تیرا تھوڑا سا امتحان رہ گیا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کام بڑا مشکل ہے، تیرا تھوڑا سا امتحان رہ گیا ہے. جناب ابو جندل کو یہ کہہ کہ حضور نے رخ انور پھیرا تو ان کے والد نے گریبان سے پکڑا، کھینچ کے لے گئے اور کہنے لگے ان کے ساتھ تم معاذ اللہ جانا چاہتا تھا جو تجھے لے کے نہیں گئے، ان کے ساتھ. جناب ابو جندل نے باپ کا ہاتھ جھٹکا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے زیادہ باتیں نہ کر، میرا تو ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے کہ میرا رسول وعدوں کا پکا ہے، میرا تو ایمان پہلے سے مضبوط ہو گیا. اور کیا شاندار لفظ لکھے ہیں ڈاکٹر صاحب نے. حضرت ابو جندل کہنے لگے ابا اب تو اس طرح کر، میری یہ زنجیریں کھول دے.
ہاتھوں کی بھی کھول دے، پیروں کی بھی کھول دے، اور مجھے بتا میں نے کس کمرے میں قید ہونا ہے۔ تو بس بتا دے کہاں قید ہونا ہے۔ اب میں تیرا قیدی نہیں ہوں، اب میں محمد عربی کے حکم کا قیدی ہوں۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا حکم نہیں آتا میں قید میں رہوں گا، اور میں خوشی کے ساتھ رہوں گا۔ جتنے کفار وہاں کھڑے تھے نا، جتنے کھڑے تھے، جتنے، حضرت ابو جندل کے والد سمیت، وہ کہتے ہیں ہماری توجہ باقی معاملہ سے ہٹ گئی اور جناب ابو جندل کی طرف چلی گئی۔ یہ بھی رنگ ہوتا ہے، یہ بھی۔ وہ کیا کہا تھا میاں صاحب نے؟ میاں صاحب فرمانے لگے کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھ دا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ یہ پکا رنگ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو سمیٹیں، دین کے ساتھ خشک رشتہ بناؤ گے تو لمبا نہیں چلے گا، لمبا نہیں چلے گا۔ جو بوجھ سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں نا، وہ تو زور سے عصر تک مسجد کے حجرے میں گپے لگا رہے ہوتے ہیں، عصر کی اذان ہوتی ہے تو کام یاد آ جاتا۔ یہ بہت بڑی سزا ہے۔ ساری زندگی انسان باقی سارے کام دلچسپی سے کرے اور نماز اس پر بوجھ رہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے کہ کہاں کوئی ایسی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے۔ میرے بھائی، جب محبت ہوتی ہے پھر سجدے بھی طویل ہوتے ہیں، جب محبت ہوتی ہے پھر قرآن پاک کی تلاوت کی بھی کثرت ہوتی ہے، جب محبت ہوتی ہے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ حضور سے محبت کریں۔ وہ کیسے پیدا ہوگی؟ درود و سلام زیادہ پڑھا کریں، حضور کی نعتیں زیادہ سنا کریں۔ اور نعت کے لیے محفل ضروری نہیں ہوتی، اب تو ٹیپ ریکارڈر پہ بھی نعت مل جاتی ہے۔ رات کو کوشش کریں نعت سن کے سویا کریں، نعت سن کے۔ مجھے ایک سنگی نے کہا ایک دفعہ کہ محبت رسول بچوں میں پیدا کرنی ہو تو کیا طریقہ ہے؟ تو میں نے کہا میں نے تو ایک بزرگ کو دیکھا ہے، میرا خیال ہے اس طرح محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ ایک ہے میں تقریر کر رہا ہوں محبت رسول پہ، تو یہ تو کئی دفعہ رٹے رٹائے جملے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک ہے میرے بچوں میں جب محبت رسول پیدا ہوگی تو وہ میرا عمل دیکھیں گے، اس سے محبت کریں گے۔ ایک بزرگ گھر میں لیٹیں، اچانک رونے لگے، بیوی جاگی، بچوں کو جگایا، پتہ کرو۔ بچے کہنے لگے اماں آپ پوچھیں۔ پوچھ کے باہر آئی کمرے سے، اماں ابا کو کیا ہے؟ کہ تمہارے والی بات نہیں، اتنا زور زور سے کیوں رو رہے ہیں؟ کوئی حکیم طبیب کا معاملہ ہے، ڈاکٹر کا تو بلاتے ہیں۔ کہ بیٹا تمہارے والی بات۔ کہ اماں بتائیں تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ کہ بیٹا کچھ بھی نہیں، تمہارے ابا کو مدینہ یاد آتا ہے، رسول اللہ کا شہر یاد آتا ہے، اس درد سے رو رہے ہیں۔ بتاؤ بچوں میں محبت رسول پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ تڑپ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ وہ سمجھیں گے نا اس بات کو کہ یہ بھی ایک دکھ ہے، یہ بھی ایک تکلیف ہے۔ لیکن اگر ابا صرف اسی لیے روئے کہ 10 لاکھ ڈوب گیا ہے، تو اسی لیے روئے کہ وہ سامنے والا پلاٹ نہیں مل رہا، تو پھر بچوں میں محبت نہیں پیدا ہوتی، لالچ ہی پیدا ہوتا ہے۔ عمل ہمارا، کردار، کچھ تو آنسو ایسے ہوں جو ہم نے نبی پاک کے لیے سنبھال کے رکھے، جو مدینہ شریف جا کے بہانے ہوں، محفوظ کر کے رکھے ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے، غلامی میں زندہ رکھے، غلامی میں موت عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔